نصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم اما بعد۔ اچھا جی، آج مولانا روم کی مثنوی سے ایک نہایت سبق آموز اور معنی خیز حکایت آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں۔ حکایت کا عنوان ہے حلوہ خریدن شیخ احمد خضرویہ از جہت غریمہ بالہام حق تعالی۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک شیخ تھے، ایک بزرگ ولی اللہ کامل ہستی تھے، اور نام نامی ان کا تھا شیخ احمد خضروی۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ علم، اس کی رہنمائی سے حلوہ انہوں نے ایک بار خریدا، یا حلوہ وہ خریدا کرتے تھے، مگر ایک خاص جو اس واقعے میں جس واقعے کی طرف اشارہ ہے، تو وہ ایک حلوہ خریدنے کا واقعہ ہے جس سے انہوں نے اپنے جو قرض خواہ، یعنی وہ لوگ لینڈرز جن سے انہوں نے کچھ پیسے بورو کیے ہوئے تھے بطور قرض اپنے خانقاہ کے امور دینیہ کو چلانے کے لیے، تو اس قرض کو چکانے کے لیے، اپنے قرض خواہوں کا پیسہ ادا کرنے کے لیے انہوں نے ایک بار ایک جگہ سے حلوہ خریدا۔ تو اس پہ سارا واقعہ ہے، مگر پورا واقعہ انشاءاللہ سنیں گے۔ تقریباً 40-50 یا 60 اشعار ہیں، تو انشاءاللہ لطف بھی آئے گا اور انشاءاللہ بہت کچھ حکمت کے موتی سمجھنے کو ملیں گے۔ فرماتے ہیں کہ بود شیخ دائمن اود وامدار از جوان مردے کے بود او نامدار۔ کہتے ہیں ایک بزرگ تھے، ایک شیخ تھے جو ہمیشہ قرض کے بوجھ تلے دبے رہا کرتے تھے، اور یہ قرض ان پر اپنی ذاتی اغراض یا فیملی کی سپورٹ کی وجہ سے نہیں، بلکہ اپنے خانقاہ کے درویشوں، فقراء، مساکین، علماء کی جو وہ مالی معاونت، اعانت جو کیا کرتے تھے، اس کی وجہ سے جو ان پر قرض کا بوجھ آتا تھا، اس کی وجہ سے، یعنی جو سخاوت کیا کرتے تھے اور اپنے طاقت سے بساط سے بڑھ کر جو دین کی خرچ پہ خانقاہ و مسجد و مدرسہ و مکتب کی یعنی کہ معاونت میں اور اس کو چلانے میں جو یہ خرچ کیا کرتے تھے، تو اس میں بعض اوقات ان کو مارکیٹ سے، مختلف تاجروں سے، بیوپاروں سے قرض لینا پڑتا تھا۔ تو اس حوالے سے تو ہمیشہ زیر بار رہا کرتے تھے قرضوں کے۔ 10,000 وام کر دے از مہاں خرچ کر دے بر فقیران جہاں۔ کہتے ہیں وہ مالدار تاجر لوگوں سے، بزنس مین جو ہوتے ہیں، ان سے ہزاروں لاکھوں روپے اس زمانے کے جو ہوتے تھے درہم و دینار، وہ قرض لے کر تو دنیا جہاں کے جو مسافر ہیں، فقراء، درویش، مساکین ہیں، علماء ہیں، سالکان طریقت ہیں، ان کی دستگیری اور مالی معاونت، سرپرستی کیا کرتے تھے اداروں کی، شخصیات کی۔ ہم بوا میں او خانقاہ ساختہ جان و مال خانقاہ درباختہ۔ کہہ رہے ہیں یہاں تک کہ انہوں نے جو خانقاہ بنائی تھی وہ بھی کسی چندے وندے سے نہیں، ساری لوگوں سے اپنی ذمہ داری پہ جو قرض لیا تھا اسی سے انہوں نے خانقاہ اپنا ادارہ اسٹیبلش کیا تھا، اور اس خانقاہ کو چلانے میں جان و مال و خان کا درباختہ، اس میں اپنا گھر بار بھی انہوں نے، ذاتی عزت بھی، اور فیملی کے بہت سارے جو معاملات تھے ان کی بھی قربانی دی، اور سب کچھ جو انہوں نے کھو دیا تھا اس خانقاہ کو چلانے میں۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے عشق کی درسگاہ اور خانقاہ کھولتے ہیں وہ اپنے پلے سے لگاتے ہیں۔ اس میں یہ کاروبار نہیں ہے، اس میں بندہ رئیس مالدار نہیں ہوتا، بلکہ جو پلے سے ہوتا ہے وہ بھی دینا پڑتا ہے۔ تو شیخ وہی ہوتا ہے جو پلے سے دیتا ہو۔ آگے فرماتے ہیں کہ احمد خضروی بود نام او خدمت عشاق بود کام او۔ کہہ رہے نام ان کا جیسے پہلے مینشن کیا کہ شیخ احمد خضروی تھا، اور خدا کے عاشقوں، اس کی راہ کے جو سالک ہیں، ان کی خدمت یہ ان کا ہمیشہ ہمہ وقت کا کام تھا۔ وام او را حق زہر جامی گزار کھرد حق بہرے خلیل از ریگ دار آرد۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ان پر فضل و کرم تھا، کیونکہ وہ جب اللہ پر متوکل ہو کر بیٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی لاج رکھتا ہے۔ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ان پر ویسا ہی کرم تھا، اور غیبی انداز میں اللہ تعالیٰ ان کی
لاز رکھا کرتا تھا اور ان کے قرضوں کو ادا کر دیا کرتا تھا. جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ریت کو اللہ تعالیٰ نے آٹا بنا دیا, وہاں معجزہ ہو گیا ابراہیم علیہ السلام کے کیس میں. اور یہاں حضرت شیخ احمد خضروی کے دور میں مافوق الفطرت, مافوق الاسباب جو واقعات ہوتے تھے غیبی انداز سے, جو ان کی مدد اور پذیرائی اور ان کی اعزاز و تکریم بڑھائی جاتی تھی, ان کی کرامت دکھائی جاتی تھی, تو یہ کرامت کہلاتا ہے ولی کے حق میں. اور ابراہیم علیہ السلام کے یا دیگر انبیاء کے حق میں وہ معجزہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے نا, از جہت نبوت. تو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اصل میں انہوں نے تو بس یہ ایک لفظ کہہ دیا, لیکن واقعہ یوں کہ ابراہیم علیہ السلام بہت مہمان نواز تھے. وہ بھی بہت لیوش سپینڈنگ کیا کرتے تھے اپنے مہمانوں پر, اپنے ملنے والوں پر. تو انہوں نے اپنے خادم کو ایک دفعہ بولا کہ بھائی وہ بہت سارے آج مہمان آ گئے, سب لوگوں کو کھلا دیا, تو گھر میں سارا اناج ختم ہو گیا, جاؤ فلانے کسی شخص سے نا کچھ گیہوں قرض لے آؤ میرے نام پر, تو پھر ہمارے پاس جب وسعت آئے گی تو ہم اس کو ادا کر دیں گے. تو خادم گیا تو آگے وہ شخص موجود نہیں تھا یا اس نے انکار کر دیا, بہرحال وہ وہاں سے اس کو گیہوں دستیاب نہیں ہوئی. تو خادم کو شرمندگی ہوئی, تو اس نے وہ جو بورا لیا تھا گیہوں لانے کے لیے, اس نے اس میں نا ریت مٹی بھر لی, تاکہ جب میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں تو کم از کم وہ یہ نہ کہیں کہ تو خالی ہاتھ آیا, کچھ لایا نہیں. تو کہتے ہیں کم از کم ان کا وقتی یعنی مجھ پہ ناراضگی جو ہے نا وہ کم ہو جائے گی. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں میاں لے آئے آٹا. تو اس نے شرمندگی سے جب وہ بورا سامنے رکھا تو اللہ تعالیٰ نے اس خادم کی بھی لاج رکھی, اس کے صدقے نیت اخلاص کی. اور ابراہیم علیہ السلام کے منہ سے جو الفاظ نکلے تھے کہ ہاں بھائی لے آئے آٹا, تو جب وہ بوری کھولی تو اس میں وہ ریت جو تھی وہ آٹا بن چکی تھی. تو سبق یہ ملتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا بندہ اللہ کے اوپر توکل کر کے جب اس کا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی جو مسبب الاسباب ہے, وہ اس عالم میں جو جاری فزیکل لاز ہیں ان کو آلٹر کر دیتا ہے اپنے ان بندوں کی عزت اور حرمت و تحریم اور اپنا تکریم کی خاطر. گفت پیغمبر کے در بازار ہا, دو فرشتہ می کھند از دل دعا, کھے خدا تو منفقاں را دہ خلف, وے خدا تو ممسکاں را دہ تلف. کہتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یعنی حدیث پاک ہے یہ, کہ بازاروں میں دو فرشتے ایسے ہیں اللہ تعالیٰ کے جو گشت کرتے رہتے ہیں, اور ان کی زبان پہ یہی ایک دعا ہوتی ہے کہ اے خدا بندہ تو خرچ منفقوں یعنی خرچ کرنے والوں جو انفاق کرتے ہیں ان کو تو بہت زیادہ عطا فرما. ٹھیک ہے, ان کے مال کو, ان کے پیچھے رہ جانے والے کو مزید بڑھا دے, اور وہ لوگ جو بخیل کرتے ہیں, ممسک ہیں, جو امساک کرتے ہیں, ان کو تو ہلاک کر دے, یعنی ان کے مال کو اور ان کا جو زام جو اسباب کے اوپر ہے اس کو ہلاک کر دے. خاص ہے یا منفق جان انفاق کرد, حلق خود قربانی خلاق کرد, حلق پیش آورد اسماعیل وار, کھارد بر خلکش نے آرت کردگار. وہ کہتے ہیں بطور خاص یہ تو مال خرچ کرنے والے کی فضیلت ہوئی نا, اس سے زیادہ جس نے جان خرچ کی. تو اگر مال خرچ کرنے والے کو بولا, فرمایا کہ بھئی ایک جگہ 7 ملیں گے, 10 ملیں گے, 70 ملیں گے, 700 ملیں گے, تو وہ جو جان اپنی خرچ کرے گا تو اس کو بھی ایک وہ جو ہے نا کہ کشتگان خنجر تسلیم را ہر زماز غیب جان دیگر است, تو انہیں پھر بقا ملتی ہے, اور ایک جان کے بجائے وہ 100 جانوں, 700 جانوں اور ہزارہ جانوں کے مالک بنا دیے جاتے ہیں. تو کہتے ہیں سب سے بہتر پھر خرچ وہ ہے جس نے اپنی جان خرچ کی اور اپنے حلق کو, اپنے گلے کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کر دیا. جیسا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی گردن پیش کر دی اللہ تعالیٰ کے روبرو, تو خدا نے ان کے اس جذبے کی لاز رکھی اور چھری کو ان کے گلے پر چلنے نہ دیا. پس شہیداں زندہ زیرو یند خوش, تھو بیداں کھا لب منگر گبرش. پس شہید اسی لیے زندہ اور خوش ہیں کہ انہوں نے جب اپنی وہ جان دے دی تو وہ 10 جانوں یا 70 یا 100 700 جانوں کے مالک بن گئے نا, تو ان کی زندگی تو 70 یا 700 گنا زیادہ بڑھ گئی. لہٰذا تو بیداں خالب بمنگر گبرش, تو تو کافروں یا مجوسیوں کی طرح ان کے یہ خاکی پیکر کو, پیکر بشری کو ہی نہ دیکھتا رہے کہ بھئی وہ تو ہماری طرح بشر تھے, تو مرنے کے بعد بھی وہ ہماری طرح بشری عوارض ان پر لاحق ہو جائیں گے اور وہ مٹی مل گئے. نہیں, وہ کہاں سے مٹی, وہ تو 70 جانوں 100 جانوں کے یا 700 جانوں کے مالک بن گئے. تو اگر ایک جان والا تر و تازہ ہے, ٹھیک ہے, تو وہ 70 یا 700 جانوں کا مالک, اس کی تازگی کا کیا عالم ہوگا. اور پھر انبیاء کرام جو شہداء سے بھی بلند تر مرتبہ ہے. چون خلف دادست شاں جان بکھا, جان ایمن از غم و رنج و شقا,
چونکہ اللہ تعالیٰ نے باقی رہ جانے والی جان جو ہے، یعنی اس فنا کے نتیجے میں، اس پہلی جو جان تھی، اس موت قبول کرنے اور پہلی جان یا نفس جو تھا اس کو قربان کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جان جاویدان بخش دی. وہ جو کہا نا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. اے ایمان والو، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں مارے جائیں ان کو ہرگز مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں مگر تمہیں شعور نہیں. یعنی تم جس کو زندگی سمجھتے ہو وہ زندگی کچھ بھی نہیں ہے اس زندگی کے مقابلے میں جو میرے ہاں ایک اور زندگی ہے جو اس زندگی کو میرے نام پر قربان کرنے کے بعد ملتی ہے، اس کا تم شعور نہیں رکھتے. وہ اس سے بدر جہاں اولا تر، افضل تر، اعلیٰ تر زندگی ہے. اور وہ ایسی زندگی جان من از غم و رنج و شقا، بدبختی سے، غم و رنج سے، ہر مصیبت سے وہ محفوظ ہے. شیخ وامی صالحہ این کھار کھرد می ستد می داد ہم چوں پھائے مرد. کہہ رہے ہیں اسی شیخ احمد خضروی جو تھے، انہوں نے سال ہر سال یہی ان کا وتیرہ رہا، طور طریقہ رہا کہ وہ قرض لیتے رہے مگر لوگوں کی زندگی میں آسانیاں لاتے رہے. مستقل مزاجی کے ساتھ، پامردگی کے ساتھ یہ کام وہ کرتے رہے. تخم حامی کھوش تھا روز اجل تاب ود روز اجل میر اجل. کہہ رہے ہیں مرنے کے دن تک وہ اپنی، یعنی کہ زندگی کے آخری دم تک وہ تخم ریزی کرتے رہے، یعنی نیکی کا بیج بوتے رہے. ایسا نہیں کہ تخم ڈال کے چھوڑ دے کہ اب اس کا پھل کھانا ہے یا اس کے شجرے سایہ دار کے نیچے بیٹھنا. تخم ڈالتے رہے، ہر لمحہ، ہر دن جو ہے وہ اپنے اس عمل کو دہراتے رہے اور اسی طرح سے سخاوت، فیاضی کرتے رہے تاکہ جب وہ بڑا دن آئے تو وہ سردار بنے. چونکہ عمر شیخ در آخر رسید در وجود خود نشان مرگ دید. جب حضرت شیخ احمد خضروی کی آخری عمر آئی تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے جسم میں سخت بیماری کے اور موت کے آثار نمودار ہونے لگے ہیں. تو بات پھیل گئی، شہرہ ہو گیا کہ حضرت شیخ جنہوں نے مارکیٹ سے بہت سارے لوگوں کا قرض لے رکھا ہے اور ادا نہیں کیا تھا، حال ان کا آخری وقت ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ چلے جائیں اور پیچھے کوئی ان کا وارث جو ہے وہ ان کا قرض چکانے کا ذمہ داری قبول نہ کرے. جب مارکیٹ میں شور ہوا، دام وام خواہاں گرد او بن شست جم شیخ بر خود خوش گدازاں ہم چشم. کہہ رہے ہیں قرض خواہ جو ہے وہ سارے ان کے گرد جمع ہو کر آ کے بیٹھ گئے اپنے قرضوں کا تقاضا لینے کے لیے، اپنی رقموں کا. اور شیخ جو ہے وہ شمع کی طرح اپنے آپ میں ہی ندامت سے، شرمساری سے اب پگھلے جا رہے تھے کہ اب میرا آخری وقت ہے، اب میں کس سے اب قرضہ لوں نیا اور یہ ان کا قرضہ واپس کروں. تو تھوڑی جو بشری کیفیت ہوتی ہے وہ عذر بشریت جو ان کو فیل ہوئی. وام خواہاں گشتہ نومید و ترش درد دلہا یا رشد با درد شش. کہہ رہے ہیں کہ قرض خواہ جو تھے ان کے، وہ نا امید و ناراض تھے ان پر، اور وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ایڈ انسلٹ ٹو انجری، ٹھیک ہے نا. تو وہ والی ان کے ساتھ کیفیت ہو گئی کہ مزری لوز کمپنی، یعنی سینے کا درد اور وہ جو پھیپھڑوں کا درد تھا، سانس کی جو تکلیف تھی، اس کے ساتھ ساتھ دل میں بھی درد، غم کا کانٹا یہ بھی شروع ہو گیا کہ مخلوق کے پیسے ان پر واجب الادا ہیں. شیخ گفتیں بدگمانہ را نگر نیست حق را 400 دینار زر. تو شیخ نے اس موقع پر فرمایا یا اپنے دل میں کہا کہ دیکھو ان بدگمانوں کو دیکھو کہ میں تو اس مولا کے اوپر توکل کر کے اس کے لیے کر رہا تھا نا یہ سب، یہ مجھے آ کے اب یہ شرمندہ کر رہے ہیں، تانے تشنے کر رہے ہیں، تو میں تو اس کے اوپر اپنی غیرت اور اپنی عزت چھوڑ کے بیٹھا ہوا تھا. یہ میرے اوپر نہیں، یہ اس کے اوپر بدگمان ہے. جو ہمارے حضرت صاحب فرماتے تھے نا کہ یہ مخلوق تیرے سے میرے سے کیا، یہ مخلوق تو خدا اور اس کے رسول سے ناراض ہے، تیرے سے میرے سے کیا راضی ہوگی. تو وہ شیخ بھی یہاں پہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی میرا تو سب کچھ اس کے لیے وقف ہے، میری عزت رکھنے، لاج رکھنے والا وہ ہے، میں اس کے نام پہ بیٹھا ہوا تھا، اس کے نام پہ کر رہا تھا یہ سب. تو ان کو اتنا احساس نہیں ہے کہ انہوں نے جو بھی مجھے دیا تھا تو وہ تو اس کے لیے دیا تھا، اگر میری طاقت ہوگی تو دے دوں گا، اور اگر نہیں ہوگی تو وہ ان کو اس سے بہتر اس کا نعم البدل دے گا.
اب یہ میرے اوپر غصہ دکھا رہے ہیں، وہ بالکل آخری وقت میں جب میرے مرنے کا وقت آ گیا ہے، تو بجائے مجھ سے اظہار تعزیت کے اور اظہار اس کے اپنا ہمدردی کے، تو اب مجھ سے یہ کر رہے ہیں کہ مجھ سے پیسے کا میرے اوپر تقاضے کر رہے ہیں اور بوجھ ڈال رہے ہیں۔ کیا یہ خدا کو اتنا کمزور سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو 400 دینار بھی نہیں دے سکتا؟ 400 دینار کا قرض تھا، 400 اشرفی۔ کود کے حلواز بیروں بانگ زد، لاف حلوہ بر امید بانگ زد۔ اتنے میں کیا ہوا کہ ایک بچے نے باہر سے آواز لگائی، ایک حلوہ فروش ایک بچہ وہاں پہ نمودار۔ اب اللہ تعالیٰ کے کام دیکھو کس طرح سے وہ اسباب کے عالم میں کس طرح سے، مجھے کہتے ہیں نا گاڈ ایکٹس ان مسٹیریس ویز۔ اب یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ان کے دل پر قیامت ہے، ادھر وہ سب ناراض ہیں، ان کا تقاضا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اتنے میں ڈیوائن اسکیم آف تھنگز میں ایک بچہ اپیئر ہوتا ہے، ایک نیا کیریکٹر آتا ہے، ٹرننگ پوائنٹ، اور وہ ہے ایک یعنی کوئی کاروباری یا کوئی سیاںہ آدمی بھی نہیں ہے بڑی عمر کا جو فیصلے کر سکتا، ایک بچہ ہے حلوہ فروش، وہ حلوے کی تعریفیں کر رہا ہے کہ بھائی مجھ سے حلوہ لے لو، بہت میٹھا، بہت تازہ، بڑا خستہ حلوہ ہے، باداموں کشمش سے بھرا ہوا۔ تو وہ اپنے حلوے کی مارکیٹنگ کر رہا ہے بڑے اچھے خوبصورت الفاظ سے، اور حلوہ فروشی کی آواز لگا رہا ہے۔ شیخ اشارت کرد خادم را بسر، کھے براں جملہ حلوہ را بخر۔ شیخ نے خادم کو سر کے اشارے سے، چونکہ بات گفتگو یہ کر نہیں سکتے تھے، تو بس انہوں نے سر کا اشارہ کیا کہ یعنی کہ وہ جو آواز لگا رہا ہے بندہ، اس کو اندر لے آؤ اور اس سے سارا حلوہ خرید دو۔ تو پتہ چلا کہ جو شیخ طریقت ہوتا ہے وہ واضح الفاظ میں بات نہیں کرتا، وہ صرف اشارہ کرتا ہے، اور جو مرید ہوتا ہے وہ اس کے اشارے سے سمجھتا ہے کہ شیخ کیا فرما رہے ہیں اس وقت، شیخ کی منشا کیا ہے، مشیت کیا ہے۔ در زمان خادم بروں آمد زدر، تاخرت جملہ حلوہ زاں پسر۔ خادم فوراً جو ہے وہ دروازے سے باہر گیا تاکہ اس حلوہ فروش لڑکے سے سارا حلوہ خرید لے۔ گفت اورا جملہ حلوہ بچند، گفت کودک نیم دینار است و اند۔ خادم نے اس سے حلوہ فروش سے لڑکے سے پوچھا کہ بھئی یہ سارا حلوہ، یہ پورا تھال حلوے کا جو ہے یہ کتنے کا دو گے؟ اندر کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں خانقاہ شریف میں، ان کو دینا ہے۔ تو لڑکے نے کہا بھئی آدھے دینار کا ہے، کچھ زیادہ نہیں ہے بس، یا اس نے کہا کہ بھئی آدھے دینار ہے، اوپر کچھ دے دیں تو آپ کی خوشی ہے۔ تو اس خادم نے دیکھا اس وقت تنگی ہے، مارکیٹ سے لوگ تقاضے کرنے آئے ہوئے ہیں، شیخ آخری وقت میں، تو موقع محل کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے خادم نے تھوڑی سی بارگیننگ کی، تھوڑی سی نا اس سے، کہ گفت نے صوفیاں افزو میں جو، نیم دینارت دہم افزو میں گو۔ اس نے کہا بھائی صوفیوں سے ہم لوگ ایک نان کمرشل ایکٹیویٹی میں، ایک رضاکارانہ خدمت کے کام میں لگے ہوئے ہیں، تو اللہ اللہ کرتے ہیں، درویش لوگ ہیں، تو صوفیوں سے زیادہ نہ مانگ، بس یہ ہے کہ آدھا دینار تجھے دے سکتا ہوں اس وقت، وہ لے لے اور بس اسی پہ خوش ہو جا۔ او طبق بنہاد اندر پیش شیخ، تو ببیں اسرار سر اندیش شیخ۔ تو اس خادم نے اندر جا کر وہ جو طباق تھا، پورا تھال تھا حلوے کا، وہ آدھے دینار کا اس سے خریدا بچے سے، اور حضرت شیخ احمد خضربی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جا کے پیش کر دیا۔ اب وہ کہتے ہیں تو ببیں اسرار سر اندیش شیخ، کہتے ہیں اے بندے اب تو غور کر اس سر اندیش شیخ کے اسرار کو، کہ وہ کتنا، کہتے ہیں نا اتقوا بفراست المؤمن فانہ ینظر بنور اللہ، حدیث پاک ہے، مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں اس صاحب فراست، صاحب اسرار شیخ کی فراست دیکھ کہ اس کے کس طرح چھوٹے چھوٹے کاموں میں کتنے بڑے بڑے راز چھپے ہوئے ہیں۔ کرد اشارت با غریماں کھی نوال، نکتبر خوش خریداں این را حلال۔ شیخ نے قرض خواہوں کو، جو سارے بیٹھے ہوئے تھے قرض کا تقاضا کرنے، ان کو اشارہ کیا کہ بھائی یہ عطا ہے، یہ اللہ کی طرف سے تبرک آیا ہے، یہ حلال ہے، یعنی کہ غصب کا مال نہیں ہے یا چوری کا مال نہیں ہے، حلال ہے، تو بس اس کو کھاؤ، تمہارے لیے اللہ نے بھیجا ہے۔ دیکھ لو آج اس حال میں بھی اللہ نے تمہیں میرے دسترخوان سے خالی نہیں دیا۔ تو جو فقیر ہوتا، درویش ہوتا، اس کے دسترخوان سے کوئی خالی نہیں جاتا، یہ بھی اس میں ایک بات ہے۔ بہر فرما جملگی ہلکا زدن، خوش ہمیں خوردند حلوائے چکن۔ تو حکم کے مطابق سب جو وہ جو بزنس مین تھے قرض خواہ، ان سب نے ایک ہلکا گول دائرہ بنا لیا، اور یہ میٹھے کن جیسے حلوے کو خوب شوق سے کھایا۔ چوں طبق خالی شداں کودک ستد، گفت دینارم بدے اے پر خیرد۔ ہاں اچھا، اس وقت اس نے آدھے دینار کی بات کی تھی، لیکن دیا نہیں تھا اس نے خادم نے نا، کیونکہ اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا خانقاہ میں، تو اس نے لے لیا، وہ بھی
قرض ہی لے لیا اس بچے سے شیخ کے کہنے پر نا. یعنی شیخ کے حکم میں برکت ہے. تو جب مرید کو اگر نہیں سمجھ میں آ رہا وہ بھی اس کام کو جب شیخ نے کہہ دیا تو اس کی تعمیل کرے, حکم کی تعمیل کر دے. تو نہ شیخ کے پاس اس وقت پیسے ہوتے تو وہ تو ان قرض خواہوں میں سے کسی کو دے دیتے, نہ اس خادم کے پاس تھے. اس بیرس و سر و سامانی کے عالم میں, قسم پرسی کے عالم میں, جب شیخ نے کہا کہ اس سے لے آؤ, اس نے کہا آدھا دینار کا, اس نے کہا بس ٹھیک ہے دے دو آدھا دینار, بس زیادہ نہیں ہے لیکن آدھا دے دیں گے. اندر لے آیا, سب لوگوں نے کھا لیا حکم شیخ کے مطابق. اب پیسے دینے ہیں اس بچے کو, بچہ اندر آ گیا پیسے لینے کے لیے نا. چوں طبق خالی شدہ کودک صدد, جب طبق خالی ہو گیا, وہ تھال خالی ہو گیا حلوے کا, سب لوگوں نے کھا لیا, تو لڑکے نے اس کو واپس اٹھا لیا, اپنے سر پہ رکھا اور بولا کہ اے دانش مند, اے اللہ والو صوفیو, اب میرا وہ دینار میرا رقم دو جو تم سے بات ہوئی. شیخ گفتاز کھجا آرم دیرم وام دارم میر ویم سویم ادم. شیخ نے فرمایا وہ میرے بچے, میرے لاڈلے, میرے چاند, درم کہاں سے لاؤں اور تجھے کیسے پے کروں؟ یہاں تو 100 مقروض میرے سر پہ ویسے ہی بیٹھے ہوئے, ان کا میں اتنے مہینوں کا نہیں دے سکا, تو تیرا ابھی تو چند لمحوں کا قرض ہے, تیرا کیسے دوں؟ اور اس وقت تو میں دینے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہوں, نہ کمانے کی پوزیشن ہوں, نہ کسی اور سے کچھ لینے کی پوزیشن میں ہوں, کسی سے بورو بھی نہیں کر سکتا مزید, کہ اب تو میں راہی عدم ہو چکا ہوں کہ بالکل خدا کی طرف جا رہا ہوں. اب میں تجھے اس حال میں تجھے کیا دوں؟ جب بچے کو پتا چلا کہ یہاں تو کوئی آسرا نہیں ہے, تو کودک از غم زد تبک را بر زمین نالو گریا برآور دو ہنی. لڑکے نے جب یہ سنا کہ ایک ایسے شخص سے جو قریب المرگ ہے, آخری وقت میں ہے, جان کدن کے لمحے میں, بوڑھا ہے اور بالکل فقیر ہے, مخلوق الحال ہے, اور مارکیٹ سے اتنے لوگوں کا قرض لیا ہوا ہے, اس سے مجھے جو میرا جو پورا حلوے کا پورا تھال تھا وہ سارا یہ لوگ کھا گئے, اور اس سے اب واگزار کرانے کی وصولی کی کوئی امید نہیں ہے. تو بچے نے تھال زور سے زمین میں مار کے توڑ دیا اور رونا چیخنا پٹک دیا اور رونا چیخنا شروع کر دیا. بانگ می کر دو فغانو ہائے ہائے کائے مرا شکست بودے ہر دو پائے. کہتے کاش میرے دونوں پاؤں ٹوٹ جاتے مگر اس خانقاہ میں نہ آتا, کہ میرا تو بیڑا ہی غرق کر دیا اس نے. کاش کے من گرد گلخن گشت میں بردر ای خانقاہ نگزشت میں, کاش میں بھٹی کے گرد چکر لگاتا رہتا لیکن اس خانقاہ کے دروازے پر نہ آتا. صوفیانے تبلیغ لکمجو سگ دلانے ہم چو گربا روح شو. کہتے پیٹو صوفی, لکمے ڈھونڈنے والے, پیٹ کے ہیں صاحب بطن, روٹیاں ٹکڑے توڑنے والے, کتوں کا سا دل رکھنے والے اور بلی کی طرح منہ دھونے والے, یعنی بلیوں کی طرح معصوم بنتے ہیں لیکن ہیں بڑے لالچی اور بڑے یعنی کہ ہارملیس بنتے ہیں, بڑے بے ضرر بنتے ہیں لیکن ہیں بڑے ضرر رساں کے, چھوٹے بچوں کا مال کھا لیتے ہیں ناحق, مال ناحق. اب وہ بچہ جو ہے وہ تانوں پہ تانے دیے جا رہا ہے, الزام پہ الزام لگائے جا رہے ہیں, گالیوں پہ گالیاں دیے جا رہا ہے بیچارہ. ازغری و کودک آں جا خیر و شر, ازغری و کودک آں جا خیر و شر گرد آمد گشت بر کودک حشر. لڑکے نے جب یہ ٹیوملٹ, یہ شور مچانا شروع کیا تو اس کے آو فغاں سے جتنے بھی محلے کے اچھے برے شریر اور نیک نیت سب لوگ تھے وہ سب جمع ہو گئے لڑکے کے اوپر. وہ تو حاسد دین تھے وہ بہت سارے اس میں, وہ چاہتے تھے کہ اس بزرگ کا, اس شیخ کا تماشا لگے. ان کو تو موقع مل گیا کہ کوئی اس کے کپڑے اتارنے, اس کے شیخ کی بے عزتی کرنے آیا, چلو آج مل کے, تو سارے مل کے اس میں اپنا حصہ ڈالیں اور اپنی عمر بھر کا جو حسد و بغض تھا آج نکالنے کا موقع ملا ہے. سارے لوگ جمع ہو گئے. پیش شیخ آمد کے اے شیخ درست, تو یقیندہ کھے مرا استاد کشت. بچہ روتے ہوئے جب اس نے دیکھا کہ سارے لوگ میری مدد پہ حامی سپورٹر سامنے آ گئے, بچہ روتے ہوئے گیا شیخ کے پاس, کہنے لگا کہ بابا جی آپ یقین کریں کہ آج میرے استاد نے مجھے مار ڈالنا ہے. میرا استاد حلوائی جس نے مجھے یہ دے کے بھیجا تھا کہ جا مارکیٹ میں بیچ کر آ, تو میں تجھے اس کا اتنا فیصد دوں گا, اتنا تیری مزدوری ہو جائے گی, باقی میرا ہوگا. آج جب وہ دیکھے گا کہ اس کا اصل زر ہی سارا چلا گیا, نفع کیا ملنا تھا, اصل زر ہی سارا لٹ گیا, تو اس نے میری مار مار کے اس نے میری درگت بنا دینی ہے. گر من پیشے او دستے تہی او مرا بخشت اجازت میں دہی. کہتے ہیں اگر رات کو میں اس کے پاس خالی جاؤں گا یہ کہہ کر کہ بھائی نہ تو میں آپ کو پیسے دے سکتا ہوں, آج کوئی کمائی نہیں ہوئی, اور نہ ہی وہ حلوہ جو مال جو صبح آپ نے دیا تھا وہ واپس لا کے دے سکتا ہوں کہ کل اس کو بھیج دو اس امید پر, یا آپ اپنی دکانیں بھیج دیں. وہ تو سارا ہی مال ہی وہ صوفی لوگ خانقاہ میں کھا گئے. تو کہنے جب میں بتاؤں گا تو جو میرا استاد ہے حلوائی وہ مجھے مار ڈالے گا. کیا تو یہ چاہتا ہے
کیا تجھے برداشت ہے کہ اس معصوم بچے کو تیری وجہ سے اتنا اس پر زیادتی اتنا ظلم ہو؟ وہاں غریمہ ہم انکار جہود روب شیخ آورد کہیں بازے چبود. اتنے میں جب وہ جو سیٹھ لوگ تھے مارکیٹ کے قرض خواہ، انہوں نے بھی دیکھا کہ شیخ کا بالکل ہی کمزوری کا وقت آ گیا اور بالکل ہے، وہ سارے بھی اس کے اوپر آ کے چڑھ گئے شیخ کے اوپر. انہوں نے کہا یہ کیا تماشا ہے بابا جی، بڑے فقیر درویش بنتے ہو، ہمارا پیسہ بھی کھا لیا تم نے اور بچے کا بھی تم نے یتیم بچے کا بھی ناحق مال کھا لیا. مال ما خوردی مظالم می بری اس چبودی ظلم دیگر برسری. کہتے ہیں ہمارا تو مال تو نے کھایا ہی کھایا، یہ جو بچے کے اوپر تو نے ایک بڑا ظلم کیا یہ کیا ہے؟ یہ کون سی انسانیت، کون سا اسلام، کون سا صوفیزم و تصوف ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یعنی اس کو تانے پہ تانے، بےعزت پہ بےعزت کیے جا رہے ہیں شیخ کو. تا نماز دیگنا کودک گریست شیخ دیدہ بستو دروے ننگریست. یہ سارا ماجرا ہو رہا ہے اور شیخ جو ہے نا وہ لڑکا بھی روتا رہا، یہ مارکیٹ والے لوگ بھی تانے دیتے رہے اور الزام پہ الزام اور بدتمیزی کرتے رہے، بے ادبیاں کرتے رہے. شیخ نے صبر سے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اور انتظار کر رہے ہیں یہاں تک کہ عصر کا وقت آ گیا نماز کا. شیخ فارغ از جواؤ از جفاؤ از خلاف در کشیدہ روئے چومے در لحاف. کہتے ہیں شیخ جو ہے وہ اعلیٰ اخلاق سے، اعلیٰ اوصاف سے، صوفیانہ کمالات سے چونکہ متصف تھا تو وہ جھگڑے بحث میں نہیں الجھتا نا. فقیر ہمارے ایسے فرماتے فقیر کبھی کسی سے بحث نہیں کرتا اور فقیر اپنا بدلہ بھی نہیں لیتا، اپنا حق بھی چھوڑ دیتا. یہ بھی ہمارے ایسا فرماتے تھے. تو کہہ رہے ہیں وہ شیخ بھی ایسا ہی تھا، جفا سے، جور سے، اختلاف سے، جھگڑوں سے، بحث سے، تعصب سے، ان سب چیزوں سے پاک تھا. جیسے کہ چاند پاک ہوتا ہے ہر عیب سے، خوبصورت روشن ہوتا ہے، اور ایسے اس نے لحاف میں اپنا منہ ڈالا ہوتا ہے جیسے چاند بے عیب، چاند پرسکون خوبصورت. ٹھیک ہے، اور روشنی دینے والا. اس حال میں وہ روشنی دیے جا رہا ہے اور اب اس کی روشنی قائم ہے. با ازل خوش با ابد خوش شاد کام فارغ از تشنی و تان و خاص و عام. کہہ رہے ہیں یہ وہ ایسے لوگ ہیں جو ازل سے لے کے ابد تک خوش اور مسرور ہیں. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خوف ماضی کا ہوتا ہے اور حزن مستقبل کا ہوتا ہے نا، یا خوف اپنا ہوتا ہے اور حزن دوسرے کا ہوتا ہے. تو کہہ رہے ہیں وہ دونوں سے پاک تھے اللہ کی اس آیت کے مطابق، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ازل سے لے کے ابد تک خوش شاد تھے، خوش کام تھے، اور تان و تشنی سے، ہر خاص و عام کے الزام سے اس سے بری تھے. کسی کو صفائی نہیں پیش کرتے تھے، بس اس کے اوپر توکل کر کے اس کے لیے صبر شکر رضا سے کام لیتے. ہاں کہ جاں در روئے او خندو چکن از ترش روئی خلقش چے گزن. کہہ رہے ہیں جس کی جان اس کے سامنے قند کی طرح بیٹھی مسکرا رہی ہو. ٹھیک ہے، مولا کے سامنے، مولا کے جلو میں، مولا کے قرب میں ہو جس کی جان، جس کا باطن مولا کے ساتھ وابستہ ہو، اس کو مخلوق کی بدمزاجی سے، ترش روئی سے، بدتمیزیوں سے، جھگڑوں سے کیا نقصان ہو سکتا ہے. آنکھ جاں بوسا دہت بر چشم او کہ خورد غم از فلک کو ز خشم او. کہتے ہیں جس کی آنکھوں پر جان کی جان یعنی مولا کی رحمت، اس کا قرب، اس کی عطا، اس کا رضوان جو ہے نا روز بوسہ دیتا ہو، یعنی جس کی آنکھوں پر شبنم کی طرح مولا کے عشق میں آنسو آتے ہوں، اس کے درد میں، اس کی فرقت میں، اور وہ آنسو اس کے قرب کے پیامبر ہوں، تو ایسا آدمی جو ہے جب وہ آسمان سے یعنی کہ تقدیر سے جب غصہ آتا ہے تو اس کا کیوں برا منائے گا، جبکہ اس کی آنکھوں میں اور اس کے جسم کے اندر ہی مولا کی رحمت اور مولا کی یاد جو ہے وہ، اور اس کا قرب کی جو کیفیت، لذت ہے، سرشاری ہے، وہ ہر وقت برستی رہتی ہے. در شب مہتاب محرابر سماک از سگاں او ایشاں او ایچے باک. کہتے ہیں چاندنی رات میں چاند جو ہے وہ آسمان پر چمکتا رہتا ہے، تو کتے اگر آسمان کی طرف منہ کر کے بھونکتے رہیں تو کتوں کے او او سے، بھونکنے سے، بے ادبوں کے، بدتمیزوں سے، ناقدروں کے اعتراض کرنے سے، جاہلوں کے الجھنے سے، یا کسی کی کیریکٹر اسیسینیشن، کردار کشی کرنے سے چاند کے حسن پر کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ تو اپنی جگہ، اور اس کی بلندی پر بھی کیا فرق پڑتا ہے؟ نہ وہ اپنی بلندی چھوڑتا ہے، نہ اپنا روشنی دینا چھوڑتا ہے، نہ اپنا حسن بکھیرنا، حسن کی ذوفزانیاں چھوڑتا ہے. وہ اپنا کام کرتا ہے، کتے اپنا کام کرتے ہیں اسی ایک رات میں. سگ وظیفہ خود بجامی آ ورد ماں وظیفہ خود برخ می گسترت. کہہ رہے ہیں کتا اپنا کام کر رہا ہوتا ہے جو اس کا کام ہے بھونکنا، لڑنا. ٹھیک ہے، اور چاند اپنا کام کر رہا ہوتا ہے، روشنی دیتا رہتا ہے.
کار کے خود می گزارت ہر کسے آپ نہ گزارت صفا بہر خسے. کہتے ہیں ہر شخص اپنے کام میں لگا ہوا ہے. کل فی فلک یسبحون وکل حزب بما لدیہم فرحون. ہر گروہ، ہر طبقہ فکر و عمل اپنے دائرے میں ہی مست ہے اور اپنے اس میں اپنی انا کا، اپنی سوچ کا قیدی، اور اسی میں اپنے جو پرنسپل آف ورک ہے اس کا اسیر ہو کے اسی میں مطمئن ہے. اس سے آگے دیکھتے ہی نہیں، اس کے بیانڈ کی کوئی اور پاسبلٹی بھی ہے. ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں تنکے کی وجہ سے کیا پانی نے اپنی صفائی کا کام چھوڑا ہے؟ تنکے آتے ہیں، پانی اس کو بہا کے لے جاتا ہے، اپنا راستہ بناتا ہے، اور جہاں تک اس نے صفائی کرنی وہاں تک پہنچتا ہے. تنکوں کی وجہ سے پانی تھوڑی رکتا ہے کبھی. خس خسانہ میر اود بر روئے آب، آب صافی میر اود بے استراب. تنکا کمینوں کی طرح پانی کے اوپر جا رہا ہے، یعنی کمینوں کے اندر گھستا ہے، کمینوں کی طرح پانی کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے، پھنستا ہے، گھستا ہے لوگوں کے اندر. اللہ والوں، نیک لوگ، شریف الطبع، شریف الفطرت لوگ، ان کو تنگ کرتا ہے، ان کے ساتھ خواہ مخواہ الجھتا ہے، ان کی جان نہیں چھوڑتا، ان کے لیے گزند بن کر اور حام بن کر، ضرر بن کر ان کے ساتھ ان کے اندر گھستا ہے، ان سے جو نا معاملہ کرتا رہتا ہے خواہ مخواہ. تو مگر کیا ہے، صاف پانی بغیر پریشانی کے بہتا رہتا ہے، وہ ان کو خاطر میں ہی نہیں لاتا. صاف پانی کا بہاؤ متاثر نہیں ہوتا. مصطفیٰ ماہمی شگافت نیم شب جا جمی خایت ذکینہ بولہب. کہہ رہے ہیں اس کی مثال ایسی جیسے حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، ان کا کمال یہ تھا، ان کا عالم یہ تھا کہ آدھی رات کو انگلی کے اشارے سے چاند کو دو ٹکڑے کر رہے ہیں، اور ابو لہب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، مگر نہیں، کینے کے سبب جو ہے وہ بکواس کر رہا ہے، بک بک کر رہا ہے. آ مسیحا مرد زندہ می کھنید وہاں جہود از خشم سبلت می کنت وہاں یہود از. کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ مردے کو زندہ کر رہے ہیں، جو خدا کا کام ہے، اور یہود جو ہیں وہ غصے میں اپنی مونچھوں کو، داڑھیوں کو تاؤ دے رہے ہیں. بانگ سگ ہرگز رسد، بانگ سگ ہرگز رسد در گوش ماہ خاص ماہ ہے کہ بود خاص الہ. کہتے ہیں کتوں کی آواز کبھی کان میں نہیں پہنچی، وہ بہت دور ہے. کتوں کو چاند کو میٹر ہی نہیں کرتا کتے کیا نیچے زمینیں بھونک رہے ہیں، بہت چھوٹے، بہت انسگنیفیکنٹ چیز ہے اس کے لیے. تو اسی طرح وہ جو خاص اللہ کا چاند ہے، یعنی اللہ کا دوست ہے، اس کو کیا فرق پڑے گا مخالفین کی اختلاف سے، ان کی بک بک سے. میں خورت شہ بر لہب جوتا سحر در سماز بانگ چغراں بے خبر. کہتے ہیں بادشاہ جو ہے وہ نہر کے کنارے صبح تک مے نوشی کرتا رہا ایک دفعہ، اور لیکن جو ہے وہ جو مینڈک تھے وہ ٹر 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 کرتے رہے دریا کے کنارے. تو بادشاہ کی مجلس پہ کیا اثر پڑا؟ اس کی جو مجلس طاؤس اور رباب تھی وہ چلتی رہی، اس کی انجوائمنٹ، اس کی پارٹی، ٹھیک ہے جی، پارٹی ہوتی رہی، بے شک مینڈک ٹر ٹر کرتے رہے. ایکسٹرا ویگینزا ہوا. ہم شدے تو زیغ کودک دانگ چند ہمت شیخاں سخارا کرد بند. کہتے ہیں لڑکے کے یہ جو تھوڑے سے پیسے تھے نا، یہ چندے سے بھی جمع ہو سکتے تھے. یعنی شیخ نے صرف باطن سے توجہ کرنی تھی اپنے مریدوں کے، اور مریدوں نے پیسے لے جانے تھے، اس لڑکے کو فارغ کر دینا تھا. لیکن شیخ نے تصرف کا، کرامت کا رستہ نہیں استعمال کیا، توکل کا. تو پتہ یہ چلا کہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں وہ اس طرح کے معاملات میں اپنی عزت کے لیے کبھی بھی تصرف کا، روحانیت کا استعمال نہیں کرتے، اس کے اوپر چھوڑے رکھتے ہیں. کہتے ہیں وہ کر سکتے تھے، وہ صرف دل سے اپنے مریدوں کے دل میں خیال ڈالتے، اپنے مریدوں کے دل میں اپنی حاجت مندی کا وہ ڈالتے، مرید بھاگتے ہوئے آتے اور ان کی حاجت براری کرتے. لیکن شیخ نے مولا کے اوپر توکل کر کے چھوڑا ہوا ہے، اور تصرف کو، کرامت کو از خود استعمال نہیں کیا اس چینل کو. ہمت شیخاں سخارا کرد بند. کہتے ہیں ہمت شیخ دیکھو، اسے کہتے ہیں تصوف میں ہمت. یہ اصطلاح ہے نا کہ ہمت یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ایک کیپیسٹی ہو ایک کام کرنے کی، مگر آپ نہیں کرتے. الصوفی ہوا ابن الوقت، کہ صوفی ابن الوقت ہوتا ہے، وقت کو اپنے اوپر آنے دیتا ہے، جو بھی وقت کرتا جا رہا ہے، کیونکہ اس کو یہ پتہ ہے کہ جس پر میں نے توکل کیا وہ ذات بڑی کارساز ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. الیس اللہ بکاف عبدہ. کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو جو عبدہ ہوتے ہیں وہ پھر اس کو کافی سمجھتے ہیں، اور اس کے علم و قدرت اور اس کے امر کو اپنے لیے کافی سمجھتے ہیں. تو اپنی ظاہری عزت کے اونچے نیچے ہونے سے، ظاہری ساکھ کے متاثر ہونے سے، وہ اپنے فوراً اپنی ساکھ کو بچانے اور اپنی عزت کو بچانے اور اپنی نیک نامی کا تحفظ کرنے نہیں آتے، اس کے دفاع کی جنگ لڑنے نہیں آتی، اپنی انا کی، اپنے نیک نامی کی. اس کے اوپر صبر کر کے، توکل کر کے بیٹھے رہتے ہیں.
ٹھیک ہے، ورنہ کہتے ہیں وہ باطنی توجہ سے سخاوت کا دریا اپنے مریدوں کے دلوں میں موڑزن کر سکتے تھے، نہیں کیا انہوں نے، تصرف کو نہیں استعمال کیا. توقع ندہت بکودک ہے چیز قوت پیراں عظیم بے شست نیز، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص اس لڑکے کو کچھ نہ دے پھر، اور پھر ہر کوئی عالم اسباب کو قطع کر دے، پھر ہر کوئی یہ بولے گا یار ہمارے پیر صاحب بڑے صاحب کرامت ہیں، صاحب تصرف ہیں، ہم بچوں سے مال کھاتے رہیں گے ہیں، اور شیخ صاحب کے پاس جائیں گے، ان سے دعا کرائیں گے یا ان کو بولیں گے اپنے تصرف سے، تو کہیں نہ کہیں سے ہیلپ آتی رہے گی اور ہمارے لائبلٹیز ادا ہوتی رہیں گی. تو لوگ تو تماشا ہی بنا لیں گے نا. لوگوں کو تو چاہیے، لوگ تو یا تو معاش سے بھاگتے ہیں یا محنت سے بھاگتے ہیں یا پھر چاہتے ہیں کہ اپنا ووٹ دوسروں پہ ڈالیں. تو لوگوں کا تو کام یہی ہے کہ ان کو مفت خوری کی عادت جلدی پڑ جاتی ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کی عادت بگڑ جائے نا اور زمانے کا بیلنس خراب ہو جائے. جو معاش کی جو محنت کی جتنی وہ ندیاں رواں ہیں ان میں کوئی توقف نہ آ جائے. تو اس سلسلے کو، شریعت کے نظام کو اور وہ جو فزیکل لاز کا جو ہے وہ اپنی جگہ قائم رہے، اس میں بگاڑ نہ آئے اور کوئی اپنے شیخ سے کوئی خوشگمان نہ ہو، غلط فہم نہ ہو، غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے نا اپنے بزرگ کی کرامت کو دیکھ کر. تو اسی لیے وہ شیخ لوگ اپنی کرامت کو چھپاتے ہیں، اپنا حال چھپاتے ہیں. شد نماز دیگر آمد خادم یک تبگر کفز پیش ہاتھ میں. عصر کی نماز ختم ہوئی تو ایک خادم آیا، دوسرا ایک شخص آیا اور ایک طباق ہاتھوں پر دھرے کسی سخی کے پاس سے لے کر آیا. اب ایک دوسرا تھال آ رہا ہے، وہ تھال حلوے کا تھا، وہ ختم ہو گیا، جس کے بعد اتنا یہ سارا فس کریٹ ہوا، اتنی ساری سچویشن کریٹ ہوئی. اب ایک دوسرا شخص کسی دوسری جگہ سے اس کے دل میں آیا اور اس نے کچھ بھیجا. اب وہ سنیں. صاحب مالے و حالے پیش پیر ہدیہ بفرستاد قذب بد خبیر. کہ ایک صاحب مال اور صاحب حال تھا. ایک مرید ایسا تھا جس کے پاس مال بھی تھا اور حال بھی تھا کہ اسے اپنے پیر کی حالت کی خبر تھی اور اپنے پیر کی حالت کا احساس اور ادراک تھا، اور اپنے خانقاہ کے خرچوں کا، اپنے خانقاہ کے عزت رکھنے کا اس کو پاس تھا اور اس کا لاز رکھنے کا اس کا اندر جذبہ تھا. اس نے وہاں سے ایک ہدیہ بھیج دیا. اس کو پتا تھا میرے پیر صاحب ہر وقت خدمت میں رہتے ہیں، ہر وقت لوگوں کی خدمت کرتے رہتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں. تو اس نے وہاں سے کچھ ایک طباق جو ہے نا ہدیہ تحفہ ہبا کر کے بھیج دیا. 400 دینار برکو اوشا طبق نیم دینار دیگر اندر ورق. کہہ رہے ہیں امیزنگلی، سرپرائزنگلی، وہ جو دور سے کسی مرید نے، صاحب حال و مال نے، جس کے پاس حال بھی اور مال بھی ہے، حال مال کا جامع، اس نے جو بھیجا اپنے شیخ کی خدمت میں نذرانہ ایک خادم کے ہاتھ، تو اس میں پورے 400 درہم تھے اور آدھا درہم مزید اس بچے کے لیے. یعنی 400 ہی سمجھ لیں، جیسے آج کل جیسے 4 لاکھ روپے کسی کو یا 40 لاکھ روپے یا 4 کروڑ روپے قرضہ ہے، اور پھر کسی کا 500 یا 1000 روپے کسی بچے کے حلوے کا قرضہ آ گیا. تو جتنا رقم ہے نا اتنی ہی رقم تھی اس میں، 400 دینار تھے پلس آدھا درہم مزید. خادم آمد شیخ را اکرام کرد وہاں طبق بنہاد پیش شیخ فرد. خادم آیا، اس نے شیخ کی تعظیم کی، یعنی دست بوسی، قدم بوسی کی، اور وہ جو طبق تھا جس میں 400 اور آدھا درہم دینار تھا اس کو اپنے اس یگانہ روزگار شیخ کے سامنے لا کے رکھ دیا. چون طبق را از اطابق شد زود خلق دیدن آخر آمد بھیج. جب عطیہ کے نذرانے کے اس طباق کو، اس تھال کو کھولا گیا تو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے وہ کرامت دیکھی کہ شیخ کے آخری وقت میں کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے اس دوست کی، اپنے اس متوکل بندے کی لاج رکھی، عزت رکھی، اور اس کے لیے پوری وہ رقم بھیج دی آخری وقت میں. آؤ افغان از ہما برخاست زود کھائے سر شیخاں شاہاں اینچ بود. فوراً سب وہ جو لوگ تھے جو ابھی تانے دے رہے تھے سب رونے دھونے لگ گئے، چیخنے پکارنے لگ گئے. اے بزرگوں کے بزرگ، اے بادشاہوں کے بادشاہ سردار، یہ کیا ہے؟ پہلے کہہ رہے تھے کہ وہ کیا ہے کہ تو نے ہمارا مال کھایا بچے کا، اب کہہ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ وہ جو ہماری رقم تھی وہ ساری اس میں موجود ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس طرح تیری دستگیری کارسازی فرمائی ہے، تیرا اللہ سے ایسا لاڈ کا تعلق ہے، اتنا قرب کا، اور وہ اسی بچے کے جو آدھا درہم جو چاہیے اس بچے کا آدھا درہم بھی موجود ہے. یہ دیکھ کر سارے رونے دھونے حیران ہے. اینچ سرست اینچ سلطان ایست باد، اے خدا بندے خدا بندان راز، اے رازداروں کے آقا، یہ کیا راز ہے، یہ کیسی بادشاہی ہے. سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری. جب بادشاہی میں جب بندہ فقیری کرتا ہے تو اس فقیری کو خدا اس طرح کی بادشاہی عطا کرتا ہے، پھر موقع پر، وقت پر.
ٹھیک ہے. پھر کہتے ہیں کہ الصوفی ہوا ابو الوقت. یہاں وہ حالت ظاہر ہوئی کہ صوفی کو خدا نے ابو الوقت کر دیا, کہ وقت اس کو کاٹ رہا تھا, اس کے اوپر تھا, مگر خدا نے وقت کو نیچے کر دیا اور صوفی کو اوپر کر دیا. الصوفی ہوا ابو الوقت. اس کے لیے وقت کو, تمام فزیکل لاز کو ری شیپ کر دیا, ری ڈیفائن کر دیا, ساری سچویشن کو اس کے حق میں آلٹر کر دیا خدا نے. ماں نزستانی مارا افکن بس پراگندہ کے رفت ازما سخن. تو ان سب لوگوں نے بیک زبان ہو کے کہا بھائی ہم سے غلطی ہو گئی, ہم سے گستاخی ہو گئی, ہمیں معاف کر دیجئے, اور جو جتنی بیہودہ لغو باتیں ہم نے کی تھیں وہ ہماری نا سمجھی کا سبب تھی, ہمیں معاف کر دیجئے. ماں کے کورانا آسا حامی زنیم لا جرم قندیل ہارا بشکی نیم. ہم جو اندھا دھن جو ہے نا وہ لاٹھی گھماتے ہیں اندھوں کی طرح, تو ہم تو قندیلیں توڑ دیتے ہیں, یعنی روشنی کے میناروں کو ہم توڑ دیتے ہیں جب ہم اندھا دھن بیوقوفوں کی طرح لاٹھی گھماتے ہیں. اور یہ علم ظاہر والوں کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جب وہ کسی درویش سے مٹ بھیڑ کرتے ہیں وہ بھی اسی طرح کرتے ہیں, فتوے لگاتے ہیں, وہ کرتے ہیں, کسی کام کی حکمت کو نہیں سمجھتے. آگے یہی بات آ رہی ہے, کہتے ہیں ماں چوکرا ناشنیدہ یا خطاب ہر گویا از قیاس سے خود جواب. کہتے ہیں ہم بہروں کی طرح ہیں, کہ کوئی بات ہم نے سنی تو ہے نہیں, اور اپنے اندازے سے خواہ مخواہ اٹکل پچو کرتے ہیں, خواہ مخواہ اپنے قیاس سے الٹے سیدھے بیہودہ جواب از خود من گڑت جو نا وہ دیتے ہیں, اپنے اندازے لگاتے ہیں قیاس آرائیاں. ماز موسیٰ پند نگرفتم کہ او گشت از انکار خضر زرد رو. کہتے ہیں ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے سے نصیحت نہیں حاصل کی جب وہ حضرت خضر علیہ السلام کے اوپر سوال کرتے ہیں, اور اس کے بعد جب خضر علیہ السلام اس کی باطنی حکمتیں بتاتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ بھی ایک پہلو ہے دیکھنے کا. باچنا چشمے کے بالا می شتافت نور چشمش آسمارا می شگافت. ایسی آنکھوں کے ذریعے جو عالم بالا کی طرف جاتی تھی, ان کی آنکھوں کا نور آسمان کو چاک کرتا تھا. اے موسیٰ کرد با چشمت تعصب موسیٰ از حماقت چشم موش آسیہ. اے موسیٰ یعنی اے ہماری سچویشن میں مثل موسیٰ کے, یعنی اے شیخ خضرویہ رحمۃ اللہ علیہ, تیری آنکھوں کے ساتھ ہم نے کیسا تعصب برتا ہے حماقت کی وجہ سے. ہم تو ایسے ہیں جیسے کنویں کا مینڈک یا چکی کا چوہا, وہ پانی کی جو پنچکی ہوتی ہے نا اس کے اندر چوہا ہوتا ہے, یعنی ہم تو یعنی کہ ہماری آنکھ کیا ہے جیسے چکی کا چوہا, کہ وہ اس کو چکی کے سوا کچھ دکھتا ہی نہیں ہے. شیخ فرمودہ ہما انکار و قال من بحل کردم شمارا آن جدال. شیخ نے فرمایا کہ بھائی یہ سب انکار اور یہ ساری گفتگو جو تھی نا, اور جو بھی لڑائی جھگڑا, جو بحث و اعتراض و گالم گلوچ جو تم نے مجھ پہ کیا, وہ سارا میں نے معاف کر دیا. سر آئیں بود خز حق خواستم لا جرم بن مود راہ راستم. کہتے ہیں اس ساری معاملے کا راز یہ تھا, بتاتا ہوں, کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی. لا محالہ جس نے مجھے راستہ یہ توکل کا دکھایا, اور جس نے مجھے کہا تھا کہ اس پہ چلنا میں تیری عزت رکھوں گا, اس سے میں نے ایک درخواست کر رکھی تھی. کیا؟ گفت دینارے اگرچہ اندکست لیک موقوف غریب خود کست. لیکن میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ یعنی کہ وہ کی تھی کہ تو میری اس کو عزت رکھنا, ان کو وہ کر دینا, یعنی کہ, لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی یہ تیرا جو معاملہ ہے نا یہ موقوف ہے, مقرون ہے اس بچے کے رونے سے. اگر یہ بچہ رو گیا تو پھر حالات میں کچھ ایسا ٹرننگ پوائنٹ آئے گا, کچھ ٹیبلز ٹرن اراؤنڈ ہوں گے کہ پھر وہ خود بخود سچویشن تیرے حق میں ہموار ہوگی, اور ان سب کا قرضہ ادا ہو جائے گا بشمول اس بچے کے. ٹھیک ہے نا. لیکن کہہ رہے ہیں لیک موقوف ہے غریب خود کس, یہ سب کچھ موقوف ہے اس بچے کے رونے پر. اب یہ یعنی یہ فرما رہے ہیں یہاں پہ مولا روم کہ تیرا دل بھی ایک بچے کی طرح ہے, جب تک وہ بچہ روئے گا نہیں تب تک تجھے روحانی انعام نہیں ملے گا. روحانی کشاد کا رستہ جو ہے, خدا کے رستے, اس کی پاسبلٹیز جو ہیں وہ بند رہتی ہیں. وہ قفل کب کھلتا ہے؟ قفل زسینہ باز گن. وہ قفل زسینہ باز گن تب ہوگا جب بچہ روئے گا, یعنی تیرے دل کا بچہ روئے گا. ٹھیک ہے. تو تان اگرید کود کے حلوہ فروش بہر بخشش در نمی آیت بجوش. جب تک حلوہ فروش کا لڑکا روئے گا نہیں, بخشش کا دریا جوش میں نہیں آئے گا. اے برادر طفل طفل چشم تست کام خود موقوف زاریندان خست. کہتے ہیں اسی طرح اے میرے بھائی, اے میرے برادر طریقت, مولا روم کہہ رہے ہیں یہاں پہ بچہ وہ کہہ رہے ہیں تیری آنکھ ہے, پہلے اپنے مقصد کو رونے پر موقوف, یعنی کہہ رہے ہیں تیرا جو مقصود ہے طریقت میں, سلوک میں, معرفت حقیقت میں, وہ ڈیپینڈنٹ ہے تیری آنکھ پر. تیری آنکھ وہ بچہ ہے کہ جب یہ روئے گی, یہ گریا و زاریہ فریاد کرے گی, تو وہ نئی راہیں کھلیں گی تیرے اوپر, وہ نئے عقدے واہ ہوں گے, وہ نئے اشکالات حل ہوں گے, وہ نوٹس, وہ گرہیں, وہ گانٹھیں کھلیں گی, کہ جسے کہا نا وہ واحلل عقدۃ من لسانی, وہ تیرے دل کی بھی کھلیں گی, وہ تیرے دماغ کی بھی کھلیں گی, تیرے ذوق کی بھی کھلیں گی, تیری حکمت کی بھی کھلیں گی, تیری بصیرت کی بھی کھلیں گی, تیرے بیان اور زبان کی بھی کھلیں گی. ٹھیک ہے. تو کام خود موقوف زاری یہ دلست
بے تضرع کامیابی مشکل است. لہٰذا آپ سمجھ لے کہ سارا کام جو ہے موقوف ہے تیرے دل کی زاری پر, تیرے دل کے نرم ہونے پر. ٹھیک ہے نا. چون خدا خواہد کے ما یاری کنید میل مارا جانب زاری کنید. جب خدا چاہتا ہے کہ کسی کو اپنا دوست بنائے, اپنی یاری کو اس میں لے, تو اس کے دل میں گریہ و زاری پیدا فرما دیتا ہے. وہی یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ اپنا جو تیرا مقصد ہے نا وہ تیرے رونے پر موقوف ہے, تیرے دل کے رونے پر. اور بے تضرع کامیابی مشکل است. یاد رکھنا کہ بغیر تضرع کے آہوزاری کی کامیابی مشکل ہے. جب تک تیرا دل لجاجت والا, رقاقت نہیں ہوگا, والا نہیں ہوگا, رقیق القلب نہیں ہوگا, تو تیری طبیعت میں رقت نہیں ہوگا, درد فرقت غم فراق غم عشق نہیں ہوگا, رونے والی آنکھ نہیں ہوگی, تب تک تجھے مقصود میں کامیابی نہیں ملے گی. گر ہمیں خواہی کہ مشکل حل شود خار محرومی بگل مبدل شود. اگر تو چاہتا ہے کہ مشکل حل ہو جائے, محرومی کا کانٹا پھولوں میں بدل جائے, گر ہمیں خواہی کہ آنکھ خلط رسد پس بگریاں طفل دیدہ برجسد. اگر تو چاہتا ہے کہ وہ پوشاک جو آدم علیہ السلام کو صفی اللہ کی پوشاک ملے, اللہ کی صفات, اگر وہ خلط تجھے مل جائے, مقام آدم مل جائے, صفت آدم مل جائے, جو صفت انڈائریکٹلی پھر صفت خدا ہے ایونچولی, ٹھیک ہے نا, الٹیمیٹلی وہ چاہتا ہے, تو آنکھ کے بچے کو رلانا شروع کر دے. پس بگریاں طفل دیدہ برجسد. جسم پر یعنی کہ اس جسمانی تقاضوں, جسم کے جو تقاضے ہیں, ان سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں, یا ان سے جو خدا کے راستے میں جو رکاوٹ بنے ہوئے, تیرا جو بشریت کا جو حجابات ہیں, اس کے اوپر رونا گڑ گڑانا شروع کر دے. اس کے اوپر جب رونا گڑ گڑانا شروع کرے گا تو اللہ تعالیٰ کو تجھ پر رحم آ جائے گا, تیرے بشری تقاضوں کو وہ کمزور سے کمزور تر کرتا جائے گا, اور تیرے آنکھ کیا جو پانی ہے, رونا گریاں ہیں, آنسو ہے, یہ تیرے لیے نور بن جائے گا. نور باطن, نور روحانی, نور وجدانی, نور ذوقانی, نور عرفانی, نور رحمانی, نور ربانی, نور سریانی. یہ تمام انوار اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے. رونے والی آنکھ عطا فرمائے, رونے والا دل عطا فرمائے, سمجھنے والا دل عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب پر فضل و کرم فرمائے, ہمیں اپنے محبوبوں کے راستے پر چلنے کی اور ان سے یہ فیض, یہ روشنی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.